اس ویڈیو میں ہم جنگ نہروان پر مکمل تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ جنگ نہروان اسلامی تاریخ کی ایک اہم جنگ ہے جو خوارج اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان لڑی گئی۔ یہ جنگ اسلامی تاریخ، سیاست اور عقائد پر گہرے اثرات مرتب کرنے والی تھی۔ اس تحریر میں ہم جنگ نہروان کے پس منظر، اسباب، تفصیلات اور نتائج پر تفصیلی بحث کریں گے۔ سب سے پہلے پس منظر پر گفتگو کرتے ہیں۔ جنگ نہروان خلافت راشدہ کے دور میں اس وقت پیش آئی جب مسلمانوں کے درمیان داخلی اختلافات شدت اختیار کر گئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان جنگ صفین کے بعد جب معاملہ ثالثی تک پہنچا تو مسلمانوں کے ایک گروہ نے اس فیصلے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ گروہ خوارج کہلایا، جو اپنی سخت گیر نظریات اور علیحدگی پسند سوچ کی وجہ سے علیحدہ ہو گیا۔ سب سے پہلے خوارج کے بارے میں مکمل تفصیل سے بحث کرتے ہیں۔ خوارج خارجی کی جمع ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان جنگ صفین کے بعد پیدا ہونے والے اختلافات کے نتیجے میں ایک الگ گروہ کے طور پر ظاہر ہوئے۔ ان کا آغاز اس وقت ہوا جب جنگ صفین کے دوران حضرت علی اور حضرت معاویہ کے مابین مسئلہ کو حل کرنے کے لیے ثالثی پر اتفاق ہوا۔ سب سے پہلے خوارج کے آغاز کی تفصیل سے بحث کرتے ہیں کہ خوارج کا آغاز ہی کیسے ہوا۔ جنگ صفین اور ثالثی کا واقعہ۔ جنگ صفین 37 ہجری کو حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان لڑی گئی۔ جب جنگ طول پکڑ گئی اور مسلمانوں کے خون خرابے کا خدشہ بڑھا تو حضرت معاویہ کی فوج نے قرآن کے نسخے نیزوں پر بلند کر کے صلح کی پیشکش کی۔ حضرت علی نے اس پیشکش کو قبول کیا اور فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق ثالثی کے ذریعے کرنے پر اتفاق ہوا۔ ثالثی کے لیے دونوں طرف سے نمائندے مقرر کیے گئے۔ حضرت علی کی طرف سے حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت معاویہ کی طرف سے حضرت عمرو بن الیاس کو مختص کیا گیا۔ خوارج کا اختلاف کیسے ہوا؟ حضرت علی کے لشکر میں گروہ ایسا تھا جو یہ سمجھتا تھا کہ ثالثی کا فیصلہ انسانوں کے ہاتھ میں دینا ایک غلطی ہے اور یہ کام صرف اللہ کا ہے۔ انہوں نے نعرہ بلند کیا، حکم صرف اللہ کا ہے۔ انہوں نے حضرت علی سے علیحدگی اختیار کر لی اور انہیں ان کے حمایتوں کو تنقید کا نشانہ بنایا، یعنی کہ حضرت علی اور ان کے حمایتوں کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ خوارج کے عقائد اور نظریات کیا تھے؟ خوارج کا موقف تھا جس نے بھی گناہ کبیرہ کیا وہ کافر ہے۔ وہ ہر قسم کے ثالثی یا انسانی فیصلے کو مسترد کرتے تھے، چاہے وہ قرآن کے مطابق ہو۔ انہوں نے حضرت علی، حضرت معاویہ اور ثالثی کے عمل میں شامل دیگر افراد کو بھی گناہ گار اور کافر قرار دیا۔ خوارج کا خروج کیسے ہوا؟ خوارج نے حضرت علی کے خلاف بغاوت کی اور اپنی الگ الگ جماعت تشکیل کی۔ انہوں نے نہروان کے مقام پر اپنی الگ حکومت قائم کرنے کی کوشش کی۔ جنگ نہروان اس طرح شروع ہوئی۔ جنگ نہروان۔ حضرت علی نے خوارج کو مذاکرات کے ذریعے قائل کرنے کی کوشش کی، لیکن جب وہ نہ مانے تو ان کے خلاف جنگ لڑی گئی۔ یہ جنگ 37 ہجری میں نہروان کے مقام پر ہوئی، جس میں خوارج کو شکست ہوئی۔ خوارج کا کردار کیا تھا؟ خوارج شدت پسند تھے اور سخت گیر موقف کے حامل تھے۔ وہ قرآن و سنت کے ظاہری تشریح کے قائل تھے اور گہرے فہم کے بغیر فیصلے کرتے تھے۔ انہوں نے اسلامی خلافت کے نظام اور امت مسلمہ کے اتحاد کو بہت نقصان پہنچایا۔ خوارج وہ گروہ تھے جو اپنی سخت گیر اور انتہا پسندانہ سوچ کی وجہ سے اسلامی تاریخ میں شدت پسندی کی علامت بن گئے۔ ان کے نظریات کو امت مسلمہ کے بیشتر مکاتب فکر نے مسترد کر دیا، لیکن ان کے اثرات آج بھی شدت پسند گروہوں کی صورت میں موجود ہیں۔ خوارج کے نظریات اس بات پر مبنی تھے کہ صرف اللہ کی حکمرانی قابل قبول ہے اور کسی انسان کو فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں دیا جا سکتا۔ انہوں نے ثالثی کے فیصلے کو اللہ کا حکم صرف اللہ کا ہے کہ نعرے کے تحت مسترد کر دیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے خلاف بغاوت کر دی۔ جنگ کے اسباب کیا کیا تھے؟ ہم اس بارے میں جنگ کے اسباب کیا کیا تھے اس پر بھی بحث کریں گے۔ سب سے پہلا سبب ثالثی کا مسئلہ۔ جنگ صفین کے بعد ثالثی کے فیصلے کو خوارج نے دین کے خلاف سمجھا اور بغاوت کی۔ خوارج کی شدت پسندی۔ خوارج نے اپنے عقائد کے خلاف جانے والوں کو کافر قرار دینا شروع کر دیا اور مسلمانوں کا قتل کرنا جائز سمجھا۔
خوارج نے مسلمانوں کے درمیان فتنہ و فساد پھیلایا اور حکومت کے لیے خطرہ بن گئے۔ جنگ نہروان موجودہ عراق کے علاقے نہروان کے قریب لڑی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خوارج کو کئی مقام پر مذاکرات کے ذریعے واپس لانے کی مکمل کوشش کی، لیکن وہ اپنی ضد پر قائم رہے۔ جنگ کی تفصیلات پر بحث کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی فوج کو خوارج کے خلاف منظم کیا اور ان کے پاس جنگ کے علاوہ کوئی اور راستہ باقی نہ بچا تھا۔ نہروان کے میدان میں خوارج کی فوج تقریباً 4000 افراد پر مشتمل تھی، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی فوج زیادہ منظم اور بہت بڑی تھی۔ جنگ کا آغاز سخت لڑائی سے ہوا، لیکن خوارج کی فوج حضرت علی کی منظم حکمت عملی کے سامنے زیادہ دیر ٹھہر نہ سکی۔ جنگ میں خوارج کے تقریباً تمام جنگجو مارے گئے، جبکہ حضرت علی کی فوج کو معمولی نقصان پہنچا۔ خوارج کی شکست کے بعد کیا رونما ہوا؟ خوارج کی شکست۔ خوارج کی تحریک کو ایک بہت بڑا دھچکا پہنچا، لیکن ان کی باقیات مختلف علاقوں میں پھیل گئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بغاوت کو کچل کر ریاست میں عارضی امن قائم کیا۔ خوارج کا نظریہ وقت کے ساتھ مختلف فرقوں میں تقسیم ہو گیا، جو آج بھی اسلامی دنیا میں موجود ہے۔ جنگ نہروان نے اسلامی تاریخ پہ بہت گہرے اثرات مرتب کیے۔ اس جنگ نے یہ سبق دیا داخلی اختلافات کو بڑھنے سے روکنا بہت ضروری ہے، ورنہ امت کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتے ہیں۔ جنگ نہروان ایک اہم تاریخی واقعہ ہے جو اسلام کے ابتدائی دور کی مشکلات اور چیلنجز کو ظاہر کرتا ہے۔ اس جنگ نے امت مسلمہ کو اتحاد اتفاق کی اہمیت کا درس دیا اور شدت پسندی کے خطرات سے آگاہ کیا۔